مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت کو 4 چیزوں سے دیکھ کے نکاح کیا جاتا. سب سے پہلی چیز اس کی خوبصورتی، دوسری چیز اس کا مال، تیسری چیز اس کا حسب و نسب، اور چوتھی چیز اس کی دینداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اگر کسی عورت میں، کسی لڑکی میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، کیا؟ خوبصورتی، مال و دولت اور حسب و نسب، یعنی کہ خاندان، اثر و رسوخ، اگر یہ نہیں ہے اور اس کے پاس صرف دینداری ہے تو تم اس عورت سے نکاح کر لو. نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہونا تھا؟ دینداری ہونا تھا. دیندار عورت سے نکاح کرنے کا حکم ہے. میری ماں اور بہنوں، میرا آپ سے سوال ہے، دیکھتی ہوں کتنے لوگ جواب دیتے. اولاد کی پرورش میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ کیا ہے جی سب سے پہلا قدم؟ سب سے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے اولاد کی پرورش میں؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلا قدم ایک نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے. اولاد کی پرورش پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتی. آپ کے گھر کو آگے بڑھانا چاہ رہے، آپ کے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہے، بھائی کے لیے بھابھی تلاش کر رہے، تو میری ماں اور بہنوں، آپ کے بیٹے کا جو نکاح کر رہا اس کی اور آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنوارنے والی نیک عورت کا انتخاب کرو. اپنی نسلوں کو نیک نکالنا چاہتے، اپنی نسلوں کو اونچا دیکھنا چاہتے، تو سب سے پہلا قدم کیا ہے اولاد کی تربیت میں؟ نیک ماں کا انتخاب کرنا، آنے والی اولاد کے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا. کتنے لوگ ہیں آج لڑکی کو دیکھنے گئے تو دینداری کو پہلی پرائیورٹی دیتے؟ پہلے فوٹو منگاتے، پھر اس کے بعد اس کی ہائٹ انچز میں ہونا، ان کو 5 فٹ کتنے انچ ایگزیکٹ بولو، پھر ہائٹ ہونا، اس کے بعد ان کا کلر وائٹش ہے، فیئر ہے، ویری فیئر ہے، ڈسکی ہے، کیسا کلر ہے؟ اللہ اکبر، یہ معیار ہے ہمارا. تو کہاں سے آپ کی اولاد پروان چڑھیں گی نیک؟ کہاں سے؟ جب آپ کا معیار ہی تھا خوبصورتی کو دیکھ کے لانا، آپ کا معیار ہی تھا دنیا داری دیکھ کے لانا، تو آنے والی نسلیں بھی دنیا پرستی نکلیں گی. پھر کتنے لوگ ایسا بولے کہ اچھی نیک لڑکی ہونا میرے بچے کے واسطے. کتنے لڑکے ایسی خواہش کرے کہ میرے کو نیک اور سعادت مند بیوی ہونا. کتنے لڑکوں، کتنی ماؤں کی ایسی خواہش تھی. بچی کو دیکھنے گئے، کیا پڑھے بیٹا؟ دنیاوی تعلیم پوچھتے. کتنے ایسے ہیں جو دینی تعلیم کا سوال کرے؟ بتاؤ میرے کو. ہم دیکھنے گئے تھے ہمارے گھر میں، ہم فلانوں کا سنے جو نو بچی سے صرف دین کے سوالات کرے، اس کا دین کا جائزہ لیے، کتنا علم ہے اس کو. کبھی لڑکی دیکھنے گئے نا، اس کو جا کے پوچھو بیٹا صحابہ اور رسول میں فرق کیا ہے. میں آپ کو چیلنج سے بول رہی ہوں، اکثر لڑکیوں کو آج کل کی یہ فرق بھی نہیں معلوم ہے. صحابہ کس کو بولتے، تابعین کس کو بولتے، رسول کس کو بولتے، نبی کس کو بولتے، یہ ڈفرینشیشن اتنے آتا ان لوگوں کو. کہاں سے دیندار آتے انہوں؟ کہاں سے اپنے بچوں کو دین سکھاتے انہوں؟ پھر کبھی پوچھے، کبھی جا کے اس کا جائزہ لیے، بیٹا آپ کو کتنا دین معلوم ہے؟ قرآن آپ ترجمے سے پڑھے کیا؟ کتنا آپ کو سمجھ ہے؟ آپ بیانات میں جاتے کیا؟ آپ کس کے خطبات سنتے؟ کون سے عالم کو فالو کرتے؟ کون سے معلم کے یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھتے؟ کبھی پوچھے، ایسے سوال کرے کبھی؟ کون سے کالج سے پڑھے؟ کیا پڑھے؟ بس یہی سوال. بے شک یہ کرو، آپ دیکھنا ہے آپ دیکھو، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. میں نہیں بول رہی ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن یہ ٹیمپریوری چیز ہے، یہ پرماننٹ نہیں تھی، نہ کبھی ہو سکتی. یہ ہر کسی کے لیے ٹیمپریوری چیز ہے. میں آئی، میرے کو جانا ہے، میرے بعد نسلیں آئیں گی، ان کو بھی جانا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے.